اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں آج شب معراج کے تحفے کی۔ معراج کی رات آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے خیال کے مطابق اور آپ کی تمنا اور آرزو کے مطابق تحفہ کیا ملا؟ معراج کی شب آقا دو جہاں جب چلتے ہیں، معراج کا سفر شروع ہوتا ہے تو آپ آسمانوں پہ مختلف مقامات پر فرشتوں سے، نبیوں اور ولیوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی روحوں سے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا کی مخلوق کائنات میں مختلف انبیاء کی امتیں مختلف اذکار میں مصروف ہیں۔ کوئی حمد میں، ثنا میں، قیام میں، قعود میں، سجدے میں، رکوع میں، یعنی کہ مختلف قسم کی عبادتیں تمام جو امتوں کو ملی تھیں، آپ تمام امتوں کو دیکھتے ہوئے، فرشتوں کو دیکھتے ہوئے، نبیوں ولیوں کو دیکھتے ہوئے آپ بارگاہ رب العالمین میں پہنچتے ہیں۔ فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ بارگاہ خداوندی میں پہنچتے ہیں، اس سے پہلے جب آپ نے تمام عبادتیں دیکھ لیں، تمام نبیوں اور ان کی امتوں کی عبادت و ریاضت دیکھ لی، ظاہری عبادت کرتے ہوئے، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ ایک ایسی جامع عبادت ہونی چاہیے جو کہ خاص میری امت کے لیے ہونی چاہیے، جو تمام تر عبادتوں کا نچوڑ ہو۔ یہ خیال آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من میں آیا تو پھر فقیر نور محمد کلاشوی اپنی تصنیف عرفان میں فرماتے ہیں کہ وہ تحفہ کیا ملا، پھر آپ کے اس خیال کے مطابق آپ کو تحفہ کیا ملا۔ تو آپ فرماتے ہیں، معراج کی شب میں جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آیات کبریٰ کا مشاہدہ کر کے مقام کعبہ قوسین او ادنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قربت میں اور دیدار میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی بے مثل و بے مثال دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاج لولاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا، دولت دارین کے خزانے اور سعادت کونین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دی، اور فرمایا، بڑی غور طلب بات، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ بھئی اس میں جو ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا، سورۃ المائدہ ہے۔ اور آپ نے تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسب تمنا قلبی آرزو، یعنی دل کی آرزو، قلب کی آرزو جو تھی، جیسے تمام نبیوں کو اور ان کی امتوں کو جو جو عبادتیں ملی ہیں اس کا مجموعہ میری امت کو ملے، تو آپ نے جو یہ دل میں خیال کیا، تو اس قلبی آرزو اور دلی من جملہ ان تمام نعمتوں کے بعد ایک بڑی بھاری نعمت یہ بھی ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ موجودہ نماز ایسا جامع اور مکمل طریقہ عبادت بارگاہ کبریا سے عطا ہوا کہ جس میں بڑی غور طلب بات ہے، اس عبادت میں، اس نماز میں کیا ہے کہ جس میں ساتوں آسمانوں، عرش و کرسی، لوح قلم کہ جملہ ملائکہ کی عبادات، مختلف ادائیں اور طرح طرح کی اطاعتوں کی طرزیں، مثلاً قیام، رکوع، قعود، سجود وغیرہ، وہ حمد و ثناء الہی کے جملہ طریقے، جتنے بھی طریقے ہیں، مثلاً
تسبیح، تقدیس، تحمید، تمجید اور تحلیل وغیرہ شامل اور مندرج ہیں۔ یعنی کہ اس نماز میں جو حضور کو تحفہ ملا، عرش و کرسی کا راز بھی اس کے اندر بند، دیدار کا راز بھی اس کے اندر بند، تمام خزانے اس نماز کے اندر بند، اور آپ کو یہ تحفہ ملا۔ اور پھر اللہ نے بھی فرما دیا کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو۔ یعنی جو تحفہ اللہ نے دیا ہے اس تحفے کی حفاظت بھی کرو۔ ولیوں نے یہ فرمایا، حتیٰ کہ فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس امانت یا اس تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کی حفاظت اس دور میں صحیح نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اپنی نماز کی حفاظت کریں، نماز کو وسوسوں سے بچائیں۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ فرماتے ہیں معراج کیسے بنتی ہے؟ یعنی نماز میں جو آنے والے خیالات ہیں یہ بندوق کی نالی کے مترادف ہیں۔ یعنی بندوق کی نالی جہاں کریں گے فائر وہیں ہوگا۔ نماز میں جہاں خیال ہوتا ہے نماز کا نور بھی وہیں ہے، اور نماز کے دوران باطن کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر باطن زندہ ہے، لطائف زندہ ہیں، روح کی نائب مخلوقیں زندہ ہیں، چکراس زندہ ہیں، جن کو ہم چکراس بھی کہتے ہیں، اسپرچل باڈیز بھی کہتے ہیں، لطائف بھی کہتے ہیں، اگر یہ زندہ ہیں تو جیسے ہی انسان نماز پڑھتا ہے، دل پر لفظ اللہ کا تصور کرتا ہے اور اللہ کی طرف خیال کرتا ہے، تو جسم تو یہاں اس دنیا میں رہتا ہے، چٹائی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اندر کی مخلوقیں نکلتی ہیں اور وہاں پہنچ جاتی ہیں، ان مقامات پر پہنچ جاتی ہیں جن مقامات کے ساتھ اندر کی مخلوقوں کا تعلق ہے۔ یہ نماز کے دوران ہے۔ جو نماز عشق ادا کرتے ہیں، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش بری ہے، جسم چٹائی پہ ہے مگر اندر کی مخلوقیں روبرو ہو آتی ہیں، رب کے سامنے ہو آتی ہیں۔ مولا علیہ السلام کی نماز کیا تھی کہ آپ کو تیر لگا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران جب تیر نکالا گیا تو آپ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ کیوں؟ یہ نماز عشق ہے۔ نماز عشق ادا کرنے کے لیے باطن کو سنوارنا ضروری ہے۔ رسول اللہ خود نماز عشق ادا کرتے تھے، آپ کے صحابہ نماز عشق ادا کرتے تھے۔ کس طرح ادا کی؟ کہ آپ نے نبوت سے پہلے 9 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر میں غار حرا میں ذکر الہی کیا، اپنے باطن کو روشن منور کیا، دل، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا اور توفیق الہی، طفل نوری، زندہ اور جاوید نور سے منور۔ اور جب نماز پڑھیں تو باطن کی مخلوقیں ان جہانوں میں چلی جاتی ہیں۔ کل مخلوقات جتنی بھی ہیں اور سب چیز اس نماز کے اندر بند ہے، جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور معراج کی شب کا یہ تحفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نماز عشق ادا ہو یا آپ اس نماز کی حفاظت کریں جو کہ بطور تحفہ اللہ نے معراج کی شب دیا ہے، تو باطن کو زندہ اور منور کرنا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس تحفے کی حفاظت اس طرح کریں کہ نماز کے دوران برے خیالات نہ آئیں، وسوسے نہ آئیں، بلکہ جس کی نماز پڑھ رہے ہوں عین اسی وقت آپ کو اس ذات کے سوا کوئی چیز یاد نہ رہے، تو پھر دل کا انتخاب کرنا ہوگا۔ صحیح نماز دل سے ہوتی ہے، جسم سے، ظاہری جسم کے ساتھ نہیں۔ ظاہری جسم کے ساتھ دل کا نماز میں حاضر ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آئیں معراج کی شب کا تحفہ جو نمازیں ہیں اس کی حفاظت کریں ذکر قلب کے ساتھ۔ جب تک نماز میں آپ کا دل حاضر نہیں ہوگا اس وقت تک نہ تو اس تحفے کی حفاظت ہوگی، نہ ہی وہ تحفہ، وہ نماز آپ کی معراج بنے گی۔ اس کو معراج بنانے کے لیے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں کہ دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہو۔ یہ انیشیل سٹیج بتا رہا ہوں، انیشیل، ابتدائی، منتہی اور ہے، انتہا والا اور ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس تحفے کی حفاظت کی جائے، اس میں برے خیالات نہ آئیں، اور اس کو مستقل بڑے احسن طریقے سے اگر ادا کیا جائے تو 2 چیزیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ کی معراج بنے یہ نماز،
تو دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس وقت آپ نماز میں آپ کا جسم عمل کر رہا ہے اور زبان الفاظ ادا کر رہی ہے، عین اسی وقت آپ کا دل ان لفظوں کی تصدیق بھی کرے، اور ساتھ میں دل کے اوپر خوبصورت خوش خط لفظ اللہ لکھا نظر آ رہا ہو۔ جس طرح ابھی مونوگرام آپ کو قلب کا نظر آ رہا ہوگا، قلب کے مونوگرام کے اندر جس طرح لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح اس کے لیے کیا تیار کریں؟ قلب کو تیار کریں۔ انیشیل سٹیج یہ ہے، دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کریں، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو اللہ اللہ، اور تصور کریں دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دو طریقے آپ کو اس تحفے کی حفاظت بھی کروائیں گے، نماز کی حفاظت بھی کروائیں گے، برے خیالات سے محفوظ بھی رکھیں گے، اور اس نماز کو معراج بنانے کا وسیلہ بھی بنیں گے۔ کون سے دو طریقے؟ نماز کے دوران لفظ اللہ کا تصور دل کے اوپر، اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق۔ زبان کہہ رہی ہو قل اللہ، دل تصدیق کرو اللہ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ ایسی نماز جس میں وسوسے نہ ہوں، وہ مومن کا معراج بن جاتی ہے۔ آئیے ذکر قلب کا انتخاب کریں، دھڑکنوں کا انتخاب کریں، تاکہ نماز درست ہو، نماز کی حفاظت ہو، اور ہماری معراج بن سکے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کے جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں، اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ